السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ناظرین گرامی کے لیے ہے جو کہ کرنٹ افیئر کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ 22 اپریل 2025 کو ایک بڑا اٹیک پہلگام جو کہ مقبوضہ کشمیر کا ایک ٹورسٹ قصبہ ہوتا ہے، گن مین بیسران کی وادی میں کھلے عام گولیاں چلاتے ہیں جس کے باعث 26 اموات اور 20 سے زیادہ زخمی حالت میں ٹورسٹ ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹ ہوا بیسران ویلی پہلگام اننتنگ ڈسٹرکٹ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر انڈیا ہے۔ اس کے بعد ایک گروپ فرنٹ ریزسٹنس نامی اور لشکر طیبہ حزب المجاہدین اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، جن کے مطابق غیر کشمیری لوگوں کا کشمیر کی وادیوں میں مقیم ہونا ان کے لیے ایک علاقائی خطرہ ہے۔ اس واقعے کے بعد انڈیا پاکستان میں ٹینشن کافی بڑھ گئی ہے۔ انڈیا نے پاکستان کو بلیم کیا ہے کہ وہ کراس بارڈر دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ پاکستان نے اس الزام کو سرے سے رد کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے ڈپلومیٹک رابطے منقطع ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد سے انڈیا نے اپنے سفارت خانے سے سفارتی حکام کو بلا لیا ہے۔ پاکستانیوں کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا ہے اور بارڈر بالخصوص کسور واگا بارڈر فوری طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے۔ UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے اس کو کسی بھی صورتحال میں ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی پریزیڈنٹ نے دہشت گردی کے خلاف انڈیا کی حمایت کرنے کو کہا ہے۔ UAE نے بھی اس اٹیک کی مذمت کرتے ہوئے لواحقین کے ورثاء کو تعزیت پیش کی ہے۔ اس حملے کے بعد ٹورسٹ میں شدید خوف و ہراس پایا گیا ہے۔ بہت سے ٹورسٹ نے پاکستان، انڈیا، دونوں کشمیر کو خیر آباد کہہ کر واپسی کا رخ کیا ہے، جس سے لوکل بزنس اور ٹورسٹ کا سب کام رک گیا ہے۔ دونوں ملکوں نے مزید تفتیش کی بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی ہے، لیکن ساتھ میں دونوں کا شدید رد عمل ایک دوسرے کے لیے جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ انڈین حکومت نے آل پارٹی میٹنگ ہنگامی طور پر ملکی سیکورٹی اور دفاع کے لیے طلب کی ہے۔ US، UK، فرانس، جرمنی، رشیا، UN سب انڈیا کی حمایت میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کہا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان نے اس میں کسی طرح سے بھی ملوث ہونے یا دہشت گردی کو سپورٹ کرنے سے انکار کیا ہے اور اس اٹیک کو انڈیا کا اندرونی مسائل کا ریئیکشن قرار دیا ہے۔ دونوں ملکوں میں کشمیر میں لوکل گورنمنٹ کی سیکورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اس سے لوکل ٹورسٹ اکانومی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، جو کہ لوکل اکانومی ٹورسٹ پر انحصار کرتی تھی۔ اس سب کے بعد چونکہ اس کی ذمہ داری پاکستانی بیس دہشت گرد گروپ لشکر طیبہ نے لی ہے، تو اس سے دونوں ملکوں میں مخصوص خطے پر جنگ کا خطرہ امٹ پڑا ہے۔ ملٹری اسٹرینتھ کو بڑھا دیا گیا ہے، آرمی، ایئر فورس اور نیوی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور ایئر اسپیس مانیٹرنگ کے سسٹم کو بھی مزید تقویت دی گئی ہے۔ US، UN، رشیا اور یورپین یونین نے دونوں ملکوں کو اس پر مزید تبصرے سے باز کرنے کو کہا ہے کیونکہ اس سے مزید جنگ کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انڈیا کی طرف سے ٹارگیٹڈ اٹیک کا بھی بارڈر پر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ 2016 یورے اور 2019 بالاکوٹ میں کیا گیا تھا۔ ہر طرح کی پاکستان کے ساتھ ٹریڈنگ اور ای کامرس کو بھی بین کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جموں و کشمیر اور پنجاب میں دہشت گردی کی صورتحال کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس سب کے بعد اس چیز کا حل ڈپلومیٹک میڈیشن، تھرڈ پارٹی جو کہ نیوٹرلی معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں اور آپس میں تنازعات کو سلجھانے کے لیے عمل اختیار کرے۔ اسی طرح دونوں کشمیر میں میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں میں نفرت انگیز یا مذہبی رنگ اس واقعے کو دینے سے گریز کریں اور آخر میں دونوں ملکوں کی حکومت عوامی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے معاملات کو خیر سلوکی سے نپٹائے۔ اس پر پاکستان میں تمام پارٹیوں کا آپس میں اختلاف بلا کر ملکی مفاد کے لیے یکجا ہو کر سوچنے اور عمل کرنے پر زور دیا گیا ہے، جبکہ بین الاقوامی کمیونٹی اب دونوں ملکوں کی حرکات و سکنات پر خاصا توجہ مرکوز کیے بیٹھے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید کرنٹ افیئرز اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔